ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنی اس لائیو خصوصی ٹرانسمیشن میں جو کہ زلزلے سے متعلق اسلام چینل اردو پر جاری ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کیسر حمید صاحب سے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ زلزلے آتے کس وجہ سے ہیں اور اس کو جو اس کے حوالے سے ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس میں انوالو، ان کے اوپر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم جمالی صاحب۔ آپ یو کے اسلامک مشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یو کے اسلامک مشن، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، زلزلہ آنے کے فوراً بعد سے لے کر اب تک اس علاقے میں مصروف عمل ہے اور وہاں پر مختلف امدادی سرگرمیاں ابھی تک سر انجام دے رہی ہے۔ تو ابراہیم صاحب ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ وہاں پہ یو کے اسلامک مشن کیا کام سر انجام دے رہی ہے اور اس کی تفصیلات وہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ یہ اس دن کو یاد رکھنے کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ میں یہ کہ مجھے یہاں یو کے اسلامک مشن کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے ناظرین کو آگاہی دینے کے بارے میں بلایا گیا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی ایک قدرتی آفت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مرحلہ تھا زلزلے کا۔ رمضان کے دن تھے اور اکتوبر کی یہی 8 تاریخ، بالکل آج سے 10 سال پہلے، اور یہ جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی جس میں پاکستان کا جو شمالی علاقہ جات اور بالخصوص جو آزاد کشمیر اس کا ایپی سینٹر جو بنا، تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ پوری انسانیت جو ہے وہ کانپ اٹھی تھی، اور جس کو کہا جائے کہ ہر درد دل رکھنے والا جو صاحب دل جو ہر فرد تھا، وہ اس کے اندر سے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک طلب اس کے اندر سے پیدا ہوئی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرے۔ اور یہاں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بالخصوص جو پاکستانی تھے، اور ان میں بہت بڑی تعداد ان کی کہ جن کا تعلق بھی خاص طور پر آزاد کشمیر سے تھا، اور اس سے تھوڑا سا بڑھ کر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو کرائسس تھا اس کے اندر بلا تمیز رنگ و نسل، مذہب اور کسی بھی قسم کا کوئی میرا خیال ہے کوئی تفریق نہیں تھی، اور تمام انسانوں نے مل کر آگے بڑھ کر اس جو ہے وہ قدرتی آفت سے نبٹنے کے لیے، اور جو مصیبت زدہ جو لوگ تھے ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تو اس وقت یو کے اسلامک مشن چونکہ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں 1962 میں قائم ہوئی تھی، اور آج کوئی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس کے قیام کو ہو چکا ہے، اور اس کا ایک اچھا خاصا بڑا نیٹ ورک پہلے بھی پاکستان میں موجود تھا، چونکہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ سرگرم ہے۔ تو اس نے بالکل پہلے دن سے ہی اپنی جو کوششیں تھیں اور جو آپریشنز تھے وہ اپنی پارٹنر آرگنائزیشنز جو لوکل آرگنائزیشنز تھیں ان کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا۔ اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اسکیل تھا وہ بہت بڑا تھا، اور یہ کوئی ایک بہت چھوٹے سے کسی علاقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ بالا کوٹ اور بلکہ اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں تو جو ہزارہ جو ڈویژن تھا، یہ پورا ہزارہ ڈویژن اس سے متاثر ہوا تھا، اور پورا آزاد کشمیر کا جو خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے جتنے ہیں وہ سارے۔ اور اس میں یو کے اسلامک مشن نے بالکل ابتدائی دنوں سے جو ایمرجنسی ریلیف کا جو کام ہوتا ہے وہ کام شروع کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بالکل پہلے ہی ہفتے میں ایک ایمبولینس جو ہے وہ زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے، اور بالخصوص جو پہاڑی علاقے تھے جہاں بہت زیادہ اس طریقے کی سہولیات موجود بھی نہیں تھیں، تو وہاں سے زخمیوں کو بڑے ہاسپٹلس کے اندر منتقل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک جو مظفر آباد کا جو سرجیکل ہاسپٹل تھا اس کو یو کے اسلامک مشن نے فنڈ کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ زخمیوں کو جو ہے طبی امداد دے سکے، اور وہ بالخصوص وہ وقت تھا کہ جو اعضاء بہت سارے بیکار ہو گئے تھے لوگوں کے، اور جس طریقے سے ملبے کے نیچے دب کر اور گر کر بہت زیادہ جو حادثات ہوئے تھے۔ تو پہلا تو مرحلہ بالکل فوری طور پر وہ طبی امداد دینے کا تھا، اور اس کے ساتھ میں لوگوں کو عارضی قیام گاہ، رہائشی ٹینٹس وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرنے کا مرحلہ تھا۔ تو اس میں سینکڑوں کے قریب جو ہے، کیونکہ اب یہ 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ اعداد و شمار اس طریقے سے تو موجود نہیں ہے، سینکڑوں ٹینٹس جو ہیں وہ خاندانوں کو مہیا کیے گئے، اور بالخصوص ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ باغ کے وہ علاقے جہاں پر بہت زیادہ
لوگوں کا ایکسیس نہیں تھا، اس کو یو کے اسلامک مشن نے اپنے مرکز کے طور پر منتخب کیا تھا کہ جہاں دوسرے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے، یا بہت سارے ادارے تھے جنہوں نے اپنا مرکز جو ہے مظفر آباد کو بنایا تھا، تو یو کے اسلامک مشن نے باغ سے بہت بڑے آپریشنز کو جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ریلیف کے جو یہ آپریشنز ہیں ان کو پھر شارٹ ٹرم کو لانگ ٹرم آپریشنز کے اندر وہ تبدیل کیا تھا، اور ریلیف کو پھر مطلب ریسکیو اور ریلیف کے بعد جو ریکوری کا جو ایک پورا ریہیبلیٹیشن کا جو پورا پروسیس تھا، وہ الحمدللہ 200 کے قریب مکانات تھے، جو مکانات یو کے اسلامک مشن نے تعمیر کیے ان علاقوں کے اندر، اور ایک بڑی مسجد جو ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا تاکہ وہ مسجد اور جو ریسورسز تھی یو کے اسلامک مشن کی ان کو، اور وہ ایک ایسا وقت تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام جو اہل دل تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی مطلب دامے درمے سخنے ہر طریقے سے امداد جو ہے وہ کی تھی، اور 1 ملین سے مطلب آج سے 10 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ یو کے اسلامک مشن نے ان سرگرمیوں کے اوپر فوری طور پر اپنا وہ جمع کر کے خرچ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے اسلامک مشن نے ایک بہت بڑا کام جو کیا تھا، بہت سارے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچے جو ہیں اس وقت یتیم ہوئے تھے، ان یتیموں کی پرورش کے لیے آغوش کے نام سے ایک ادارہ یو کے اسلامک مشن نے اس وقت قائم کیا تھا اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر اٹک میں۔ 500 کے قریب بچے جو ہے وہ وہاں سے منتقل کیے تھے زلزلے کے علاقوں سے۔ یہ جو آغوش جو آرفنیج تھا، یہ جو یتیم خانہ الحمدللہ آج بھی یہ موجود ہے، بلکہ اس کی برکت ہے کہ اس کے بعد آغوش نام کے کوئی 15-20 کے قریب جو ادارے ہیں وہ آج پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ پورا ایک آغوش کا جو نیٹ ورک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک اتنا اچھا سلسلہ اس وقت وہ شروع کیا گیا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا، کہ اس میں نو ڈاؤٹ ہزاروں بچے جو ہیں اس ایک آغوش جو جس کو ہم کہتے ہیں ماں کی گود جو ہوتی ہے، اس آغوش سے ہزاروں بچے مستفید ہوئے، اور وقتاً فوقتاً میں نے خود بھی اس کا دورہ کیا ہے، کچھ بچوں کے ساتھ خود انٹریکشن جو ہے بہت زیادہ ہوا ہے، اور 2010 میں ایک باقاعدہ ایک وزٹ میں اسلام چینل کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ گئی تھی، اور اس نے پوری فلمنگ کی تھی زلزلے سے متاثرہ جو خاندان ہیں، جو بچے ہیں بالخصوص، تو اس میں ایک بچہ رفاقت کو دیکھا، اس طریقے سے اجمل ایک بچہ تھا، انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو یادداشت تھی وہ یادداشت ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طریقے سے زلزلہ کیسے آیا تھا، کیا کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس بچے نے روتے ہوئے جو بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو مجھ سے نہیں نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر میں باہر نکلا اور محلے میں جو لوگوں سے، تو بالآخر میں نے دیکھا کہ والدہ جو ہے وہ انتقال فرما چکی۔ بالکل ابراہیم بھائی، اسی طرح سے ہے کہ بہت سی ایسی یادیں ہیں لوگوں کی، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں، چونکہ 80,000 سے زائد لوگ اس عظیم سانحے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور لاکھوں کی تعداد ہے جو کہ زخمی ہوئی، بے گھر ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کیسر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس زلزلے نے اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی پہنچائی، اور جو عمارات تھیں وہاں پر وہ اس کو بالکل سہ نہیں سکیں اس زلزلے کے اس جھٹکے کو۔ تو ایک تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے، اور پھر اس آئندہ آنے کے لیے کیا ایسی ہونی چاہیے حکمت عملی کہ اس طرح کے جھٹکوں سے، یا خدا نہ خواستہ اس سے شدید بھی اگر آتا ہے تو اس سے ہم نقصان کو کم سے کم کر سکیں؟ احمد بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جی، ایک زلزلہ اس کو کہتے ہیں والکینک، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا جس سے لاوا باہر آتا ہے، والکینک صاحب۔ اب بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، ایون یہ فلپائن والی سائڈ آتش فشاں جن کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو زلزلے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جھٹکے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے اگر زمین کے پورے ہم لیٹسپے کو دیکھیں تو زمین اندر سے بہت گرم ہے، جس کو ہم انر کور اور آؤٹر کور، اس کی انر کور ہے، پھر آؤٹر کور ہے، جو مطلب اس کا ٹیمپریچر 5-5 ہزار ڈگری سے زیادہ ہے، وہ بالکل لیکوڈ ہے۔ پھر تھوڑا اوپر آتے ہیں، پھر اور اوپر آتے ہیں، جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، منٹل ہوتا ہے، جو اوپر پاسٹ ہے، جو اپر کرسٹ ہے۔
تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں اس کو جو پگھلی ہوئی جس کو میگما کہتے ہیں, جو میگما جب باہر آتا ہے تو لاوا کہلاتا ہے, تو اس کو جہاں ویک پوائنٹ نظر آتا ہے وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے. وہ تو وہ والکینک ارتھ کوئک جو ہوتا ہے والکینک کا, اس میں کوئی اتنا نقصان اس طرح نہیں ہوتا, وہ ایشز باہر آتی ہیں, لاوا گرتا ہے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا عجیب لگے, جو والکینک زلزلہ جب آتا ہے تو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں, جو سائنٹسٹ اور کچھ لوگ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ منرلس باہر نکالتا ہے اس میں سے. وہ جب ڈرائی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایسی سی منرلس ملتی ہیں جو کہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں, کیونکہ زمین کے اندر اللہ کا وہ ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے. دوسرا ہوتا ہے جو ٹیکٹینک, جو یعنی کہ جھٹکے جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہم جیسے پلیٹ کی بات کر رہے تھے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ 7 سے 8 بڑی پلیٹ ہیں, میجر پلیٹ ہیں. یہ جو اسپیسیفک ایریا نا ہمارا جو کو ہندو کا, شور ہمالیہ, اور یہ 3 بڑی بڑی رینج ہماری ان ایریا میں ملتی ہیں, یہ جو انڈین پلیٹ کو کہلاتا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے کنیا کماری سے. انڈیا کا ایک ایریا ہے, اینڈ آف دا آئی تھنک ساؤتھ میں ہے یا تھوڑا سا, وہاں سے لے کے یہ افغانستان تک جاتی ہے. اب کلومیٹروں میں دیکھیں تو یہ لاکھوں کلومیٹر, ہزاروں کلومیٹر یہ لمبی پلیٹ ہے. اچھا, یہاں جو زلزلہ آتا ہے, پلیٹ کی 3 طرح کے زلزلے ہوتے ہیں جو پلیٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو ٹیکٹینک پلیٹس کی وجہ سے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارم. اچھا, تو ٹرانسفارم جو یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, جہاں پہ یہ ساری پلیٹ آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے اسکرین پہ پہلے بھی دکھایا تھا, تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں باؤنڈریز. اچھا, جو پہلی باؤنڈریز ہوتی ہے نا, جس کو ہم ٹرانسفارم ایک کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ جو ہے نا, یہ جیسے 2 بر اعظم سمجھ لیں. میں ایک سمپلی آسان لفظوں میں بتاتا ہوں لوگوں سے کہ 2 بر اعظم ایک دوسرے کے قریب سے نا ایسے کھسکتے ہوئے گزر رہے ہیں. یعنی ایک ادھر جا رہا ہے ادھر, تو یہ ٹرانسفارم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دونوں ایریا میں جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس شدت سے گزرے ہیں, کتنی شدت سے قریب سے گزرے ہیں, وہ شدت کہاں سے آئی, وہ جو زمین کی اپنی انرجی نیچے سے ریلیز ہوئی. اچھا, اب آپ کو سمپلی ایک بات بتاؤں کہ ہر سال زمین جو ہے, جو موومنٹ ہے ہر بر اعظم یا پلیٹ کی, وہ 1 ملی میٹر سے 100 ملی میٹر ہوتی ہے, جو فیل نہیں ہوتی. اس کی ایک سمپلی سی مثال ہے کہ آپ کی چمٹی, جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں, چمٹی, اس کو آپ ایک فٹ بال پہ بٹھا دیں, اس کو گھما دیں, اس کو کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے انسانوں کی مثال تو یہ ہے کہ ہم زمین اتنی بڑی ہے. سیکنڈ جو باؤنڈری اور جو زلزلہ ہے وہ ہے کنورج. ٹھیک ہے, اب جو کنورج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس میں ہم جو پلیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں. اچھا, اب پلیٹس بھی 2 قسم کی, ایک اوشنک. اب اوشنک پلیٹ کیا ہوتی ہے, جو کہ سمندر یا اوشن کے اندر ہے. دوسری پلیٹ ہے وہ ہے کنٹیننٹل پلیٹ, یعنی کہ جو طے ہے, جو زمین. اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس ہوا ہو کہ نہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے, فزیکلی تو میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں ایک سمندر ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا, یا کسی زمانے میں یہاں ایک پہاڑ بن گیا, ہوتا نہیں تھا. جو ہمالیہ پہاڑ ہے یہ کچھ اسی طرح بنا ہے. اچھا, اب یہ جب ایک دوسرے کے نزدیک آتی ہیں پلیٹ, تو آف کورس اب یہ پلیٹ جو ہیں وہ کوئی فوم تو ہے نہیں, یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے آئیں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلے جائیں گے. نہیں, ہوتا کیا ہے, جو تھکر پلیٹ ہوتی ہے اور جو ایک دوسری جو پلیٹ جو ہوتی ہے تھنر, وہ ایک دوسرے کی جو تھنر اس کے نیچے چلی جاتی ہے, اور تھکر پلیٹ جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے, اور وہ وہاں پہاڑ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو زلزلہ ہے آپ کا, یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو ہوا تھا, یہ ڈائیورج پلیٹ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر گیا, کہ جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ریکٹر اسکیل پہ پھر آپ کو پتا ہے کہ جس نے یہ تباہی پیدا کی. اور رات سیکنڈ پارٹ آف دا کویسچن, بلڈنگ ڈیزائن بڑا ضروری ہے فار دا سیفٹی آف دا پیپل. یہ گورنمنٹ اور ان اداروں کو, جو ادارے اس کے مطلب ہوتے ہیں ذمہ دار جو ہیں, ان کو اس طرح کی کام کرنا. اسی سے جڑا ہوا سوال میں ابراہیم جمالی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابراہیم صاحب, یہ تو ہم نے بہت بات کر لی کہ 2005 میں زلزلہ آیا اور کتنی اس کے اوپر تباہی ہوئی. اس سیشن سے پہلے بھی ہمارے ساتھ مہمانان تھے, انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. آپ یہ بتائیے کہ احتیاطی تدابیر کیا اس طرح کی ہونی چاہیے
ख़ास طور पे जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जब खुदा न खास्ता इस तरह की आफात आती हैं तो सारे जो ज़राए आमदोरफ़्त वो तो मुनक़ता हो जाते हैं, तो अगर वहाँ पे जो ख़ुद लोग मौजूद हैं उनको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाए कि वो जो फ़र्स्ट एड है या कम से कम इतनी उनके पास हो कि जो अगर बाहर से इमदाद नहीं भी आती तो वो टेम्परेरी तौर पे अपने लोगों को वो रेस्क्यू कर सकें, तो इस बारे में आप अर्ज़ कीजिए। बिल्कुल सही। देखें, इसमें एक तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो NGOs होती हैं, जो चैरिटीज़ होती हैं, उनका एक अपना मैदान अमल होता है, दायरा कार होता है, और उसकी अपनी जो है वो कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं कि जिसके अंदर रहकर वो काम कर सकती हैं। अच्छा, उससे बढ़कर कुछ काम जो हैं वो हुकूमतों के होते हैं, और जिस बात की तरफ आपने इशारा दिया है वो NGOs से बढ़कर हुकूमतों का करने का काम है। NGOs जो हैं वो कुछ इंस्टेंट रिलीफ और एमरजेंसी और रेस्क्यू का काम कर लेती हैं और वो उनके दायरे कार के अंदर होता है, मगर ये जो एक ग्रेटर अवेयरनेस का और जो एजुकेशन और जो बिलखुसूस ये जो एमरजेंसी सिविक एजुकेशन का जो काम है, ये काम कुछ ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट्स के करने का है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान में एक तो ये कि ये जितने एक बहुत अच्छी पेशरफ्त इसके अंदर ये हुई थी कि बहुत सारे जो घरों की तामीर हुई है इस ज़लज़ले के बाद, वो इस मतलब ज़लज़लों के ख़दशों को पेश नज़र रखते हुए इस तरीके के घर बनाए गए थे कि अगर ज़लज़ला खुदा न खास्ता दोबारा आए तो वो जानी नुकसान के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो, और जो छतें थीं वो इस तरीके की बनाई गई कि जिसमें जो है वो जिसके नीचे दबकर जो है वो इंसानों की जानी ज़िया का जो है वो नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो एक तो ये एक खुशाइन चीज़ थी जो उस वक्त हुई थी, और जो जिस तरफ आपने जिस पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है उसमें बिलखुसूस ये कि एक जनरल जो एजुकेशन है वो बहरहाल होनी चाहिए कि एमरजेंसी की सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरीके से। बिलखुसूस ये कि जिस वक्त एमरजेंसी होती है और कोई ज़ख्मी होता है तो उसमें सबसे पहले ये कि उसके खून को बंद करने के लिए और उसको मतलब खून रोकने की जो है एहतियाती तदबीर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि जो बेशतर अमवात होती हैं वो खून के बह जाने की वजह से होती हैं, कि वो ज़ख्मी हुआ है, कहीं से कट गया है, कहीं से उसका जो जिस्म का हिस्सा है, और उसके बाद खून बह जाता है तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो मेरे ख़्याल है इस तरीके की कुछ तदाबीर जो हैं वो भी वो बरूए कार लाई जानी चाहिए। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कोर्सेज़ जो है इन इलाक़ों के अंदर उस ज़लज़ले के बाद हुए हैं, और जो मुख्तलिफ़ NGOs ने जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने किए थे, और उसके बाद बहुत सारे सर्वाइवल किट्स वगैरह जो हैं वो छोटे छोटे जो मुकामी मसाजिद और इन जगहों के ऊपर वो दिए गए थे। बहरहाल वक्त चूँकि आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाता है और लोग जो हैं वो फिर पुरानी अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो खो देते हैं, तो उससे ज़्यादा कहीं करने का काम जो है बहरहाल हुकूमतों का है कि उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी को आगे सिलसिले को आगे चलते हुए आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो 2005 का ज़िलज़ला आया था उस वक्त जारी बात है चूँकि उससे पहले इस तरह की तबाही इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई थी और लोग ख़ुद भी ट्रेंड नहीं थे, जिस तरह आपने भी बताया वो बाद में बेशक शुरू हुए, तो उस वक्त क्या फिर मतलब कि लोगों ने, अगर आप हमें बता सकें हमारे नाजरीन को, किस तरह से एक दूसरे को हेल्प किया, सपोर्ट किया, चूँकि बाहर से जितनी भी इमदाद आ रही थी या इमदादी टीमें आ रही थी उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़राए उनके पास महदूद थे, तो मुकामी लोगों का ताउन और इस तरह से अगर आप हमें बता सकें। देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन था वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से था, जिन्होंने उन NGOs को और उसके जो माहिरीन थे पूरी दुनिया से आए थे। बिलखुसूस एक मैं मिसाल अगर दूँ, तुर्की की बहुत बड़ी तादाद में उनके जो इंजीनियर्स भी और जो रेस्क्यू की जो टीमें थीं वो बहुत बड़ी तादाद में आई थी, और भी दुनिया के बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो लोग आए थे और उन्होंने रेस्क्यू का काम भी किया था, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशन रिलीफ के जो ऑपरेशंस थे उसके अंदर इन्वॉल्व रहे थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुख्तलिफ़ टीमों की, उनको दीगर इलाक़ों के अंदर, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स उनके पास मौजूद थे, उसके ज़रिए से टीम्स को पहुँचाने की, क्योंकि अगर आप कश्मीर को देखें या ये बालाकोट और ये जो हमारा जो हज़ारा डिवीज़न है जहाँ ये जो पूरा एपिसेंटर जो था, मरकज़ था, तो ये छोटे छोटे गांव थे और उन गांव में
جو بنیادی جو طبی اور جو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی موجود نہیں تھیں. تو بہت سارے ڈاکٹرز کو پھر میں جانتا ہوں جنہوں نے مہینوں بلکہ سالوں جو ہے وہاں پر رہے, اور اس طریقے کے میں ڈاکٹرز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کے بعد پھر وہاں پرماننٹ مستقل قیام جو ہے وہ اختیار کر لیا اور اسی جگہ کے ہو کے رہ گئے اس کے بعد وہ پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا تھا, اور تاکہ جو ریلیف کی جو ایفرٹس ہیں اور جن لوگوں کو طبی سہولیات وہاں مقامی طور پر دینا پاسبل نہیں تھی تو ان کو پھر وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے اور مطلب اس طریقے کے جو ذرا, کیونکہ یہ جو پہاڑی علاقہ جات ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی جو روڈز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پختہ نہیں ہوتی ہیں, وہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد اس کا دوسری دنیا سے جو ہے وہ بالکل برابر والا جو شہر ہے, برابر والا جو گاؤں ہے, اس سے بھی رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور اس کو دوبارہ بنانا وہ ایک خاصا ایک لانگ ٹرم کام ہوتا ہے. تو میرے خیال ایک بہت قابل تحسین جذبہ تھا جو عوام کے اندر بھی تھا, اور یہ کہ بین الاقوامی برادری نے بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس پورے عمل میں حصہ لیا تھا. اور بس میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے قابل تحسین بہرحال ایک جذبہ تھا. جی بالکل اسی طرح سے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے صرف پاکستانی ہی نہیں دیگر بھی جو لوگ تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, مختلف امدادی جو تنظیمیں تھیں ان کے تھرو اپنی امداد پہنچائی. بہت سے ڈاکٹرز اور انجینئرز نے اپنی رضا کرانہ جو اپنی خدمات تھیں وہ پاکستان کے سپرد کی کہ آپ جہاں پہ بہتر سمجھتے ہیں جن علاقوں میں ضرورت ہے ہمیں ڈپلوائے کیا جائے, اور پھر لوگوں نے وہاں پر ڈلیور بھی کیا. اسی سلسلے میں ہم کیسر سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے انجینئرز کا ظاہر بات ہے نہ صرف اس دوران بلکہ اس کے بعد بھی بہت بڑا رول تھا, تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں کہ وہ انہوں نے کیا صرف لوگوں کو اویئر کرنے کی حد تک ہے یا اس کے علاوہ بھی انجینئرز کا رول ہوتا ہے قدرتی آفات میں؟ دیکھیے انجینئرز کا رول تو ہر وقت موجود رہتا ہے, قدرتی آفات کے بعد تو تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے. جیسے ابراہیم بھائی نے بتایا کہ کیونکہ میں وہ موجود تو نہیں تھا لیکن اس طرح کے کچھ چیزیں جو قدرتی آفات میں ایک دفعہ پہلے پاکستان میں فلڈنگ وغیرہ میں تو یہ جو چیز ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا جتنا بھی روڈ ورک ہے ایک تو وہ بالکل متاثر ہو جاتا ہے, اسپیشلی کہ جیسے ابراہیم نے کہا کہ چھوٹے علاقے تھے, ٹھیک ہے, پہاڑی علاقے, اس میں اسپیشلی پہلے تو روڈ بنانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جب یہ پہاڑوں کے اوپر روڈ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے آفات کے فوراً متاثر ہوتی ہے. سب سے پہلے سڑکیں جو ہیں روڈز بالکل ختم ہو جاتے ہیں. سیکنڈ پھر اس کے بعد بجلی کا نظام, ٹھیک, وہ جو ایک تو ڈینجرس بھی ہوتا ہے کہ جب بجلی کے پول گرتے ہیں یا بجلی کے تار گرتے ہیں تو وہ تو ایک اس کے ساتھ انسانی جانوں کا نقصان ہونا اور زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ بجلی مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, تو ایک تو وہ نقصان ہوتا ہے. اب جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کو ٹھیک کرنا یہ سیکنڈ بگ ٹاسک ہوتا ہے انجینئرز کے لیے. ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ وہاں پہنچنا کتنا مشکل ہوگا کیونکہ روڈز ختم ہو جاتی ہیں, اسپیشلی جو اس قدر شدید قسم کے زلزلہ یا قدرتی آفات جو ہوتے ہیں جیسے سونامی کا بھی ہوا, اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انجینئرز مکمل طور پہ ایمرجنسی ورک شروع کر دیتے ہیں, جس میں چاہے وہ ہم بڑی مشینوں سے مدد لیتے ہیں یا فزیکلی خود مدد لی جاتی ہے کہ مطلب اگر آپ کو روڈز نہیں ہیں تو وہ آرمی کے ساتھ مل کے, کیونکہ آرمی ہر وقت ریڈی ہوتی ہے فار ایمرجنسی کیونکہ وہ ان کی ایک مکمل پریکٹس ہوتی ہے. جو سول لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ انجینئرنگ میں آئیں یا سم تھنگ, وہ اتنی پریکٹس ان کی نہیں ہوتی, تو وہ جو آرمی کے کچھ یونٹس ہوتے ہیں جو اسپیشلی انجینئرنگ یونٹس کہلاتے ہیں وہ سول لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو انجینئرنگ کا یہاں پہ بہت بڑا اہم رول ہے اس کو ٹھیک کرنا. جی کیسر بہت شکریہ. اور ناظرین اس وقت ہم اپنے سیشن کے جو یہ والا سیشن ہے اس کے اختتامی لمحات قریب ہیں, اس کے بعد ہم نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. تو میں آخر میں درخواست کروں گا ابراہیم جمالی صاحب سے کہ اگر وہ ہمیں کچھ اپنا میسج دیں آخر میں. 2010 میں جب میں انہی علاقوں کے اندر گیا بالاکوٹ میں بالخصوص, تو ایک بچی سے ملاقات ہوئی, نور العین اس کا نام تھا, اور اس بچی کے جو والد تھے اور والدہ دونوں اس زلزلے میں دونوں شہید ہو گئے. اور وہ جو بچی تھی اس کو اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے مشکل ترین ایک موقع میں نے محسوس کیا,
چونکہ وہ UK اسلامک مشن کے ایجوکیشن پروجیکٹس کے ساتھ بالکل اس سے مستفید ہو رہی تھی، تو ہمیں اپنے ناظرین کو یہ دکھانا تھا کہ کس طریقے سے ان کے جو عطیات ہیں وہ ٹرانسفارم ہوئے زندگیوں کی تبدیلی کے اندر. تو اس بچی کے ساتھ کی جو فلمنگ کا جو مرحلہ تھا اور اس سے جو انٹرویو کا مرحلہ تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اس وقت اسپیچ لیس تھا اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس بچی سے بات کر سکوں. اور جب وہ اپنے والدین کی قبر کے اوپر لے کے گئی ہے تو اس وقت محسوس یہ ہوا کہ شاید ہم دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہے. تو جو میسیج ہے میرا کہ انسانیت جو ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر کہا کہ جو سب سے جو بنیادی رشتہ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے وہ انسانیت ہے. بینگ حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ناطے تو ہمارا ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑا حق ہے، اور اس حق میں ہمیں ایک دوسرے کو شریک کرنا چاہیے. یہی درخواست میں کروں گا کیسر صاحب سے بھی آخری میسیج دے دیں. میں میسیج تو یہی کہوں گا کہ اگر میں جیسے ابراہیم بھائی نے کہا کہ انسانیت بڑی ضروری ہے، جب اس طرح کے قدرتی آفات کسی بھی جگہ پہ آئیں تو بالکل نسل، رنگ، مذہب چھوڑ کے آپ انسانیت کی مدد کریں، یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. جی ناظرین، بہت خوبصورت میسیج ہیں جو تو ہمارے دونوں شرکاء نے دیے ہیں کہ انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. مذہب، رنگ اور نسل یہ بے شک ہماری نشانیوں کے لیے تو ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر مصیبت آئے تو آپ کو اور ہمیں سب کو مل کے اس کی پوری طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے. تو ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ یہاں پر اپنے دیگر مہمانان کے ساتھ آئیں گے اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زلزلے کے بارے میں ان کے تاثرات اور احساسات کیا ہیں. اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں بھی ہم نے مختلف دو ایکسپرٹ سے بات کی، اور اس سیشن میں بھی ہمارے ساتھ دو لوگ موجود تھے. ابراہیم جمالی بھائی، ان کا بہت شکریہ، کیسر صاحب کا بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد ہم جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے دو نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور آپ لوگ دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. بہت شکریہ. 8 اکتوبر 2005 ایک بھیانک صبح جو چند ہی لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو سوگوار کر گئی. پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:50 پر آنے والے خوفناک زلزلے نے صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے حصے اور کشمیر کو اجاڑ کر رکھ دیا. مسکراتے علاقے ملبے کا ڈھیر بن گئے اور ہر طرف موت کا سکوت طاری ہو گیا. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.6 تھی. اس شدید زلزلے سے جہاں سینکڑوں دیہات اور بستیاں مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئیں، وہاں ہی بڑی بڑی اور شاندار عمارات لمحوں میں زمین بوس ہو گئیں. دریائے نیلم میں پورے کے پورے دیہات بہہ جانے سے پانی کا بہاؤ بھی تھم گیا اور پورا علاقہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرنے لگا. اس ہیبت ناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 80,000 سے زائد ہے، جس میں 19,000 بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اس عظیم سانحے میں لاکھوں افراد بے گھر بھی ہوئے. تاریخ کے اس بدترین اور تباہ کن زلزلے کے اثرات آج بھی ان علاقوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں.